بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم علیہ۔ اس وقت ہم اپنے اسکول کے سرپرستوں سے، خاص کر ان کے والدین سے مخاطب ہیں۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے بچوں کو ہمارے اسکول میں داخل کیا۔ یہ آپ کی دین پسندی کی علامت تھی کہ دینی ماحول اور دینی تربیت کی خاطر اعلیٰ اچھی عصری تعلیم کے لیے آپ نے ہمارے اسکول کو منتخب کیا۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے طلباء کی جتنی ممکن ہو سکے دینی بنیادوں پر اچھی تعلیم کے ساتھ تربیت بھی کریں اور ان کے اخلاق درست کرنے کی کوشش کی۔ میری ماں و بہنوں کے والدین سے یہ کہنا ہے کہ بچوں کی تربیت میں سب سے زیادہ حصہ ان کے والدین کا ہوتا ہے، ان کی معلمات اور معلمین کے ساتھ۔ ہم نے اس رمضان میں اپنے بچوں کے لیے کچھ پروجیکٹ دیے ہیں عملی چارٹ کی شکل میں اور انعامات کا اعلان کیا ہے۔ اس کی تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ اس وقت ہم آپ سے مخاطب ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی طرح ہمارے والدین اور سرپرستوں کو بھی ان عملی کاموں میں شرکت کے اللہ کی طرف سے توفیق ملے۔ اس کے لیے ہم نے ایک چھوٹا سا پروگرام بنایا ہے، وہ ہے 2 مہینوں کی چھٹی سے پہلے رمضان مبارک میں اور رمضان مبارک کے بعد 10 دن یعنی 40 دن کے اندر سب سے زیادہ ہمارے سرپرستوں میں جو قرآن مجید پڑھیں گے وہ اپنا حساب اپنے پاس رکھیں، ہمیں اس کی اطلاع دیں۔ ہم ان میں سے ہر سیکشن کے 10 سرپرستوں کو 1 to 4 5 to 7 8 to 10 +1 +2 بوائز الگ گرلز الگ 10 سرپرستوں کو ہر سیکشن میں سے ہم بڑے خصوصی انعامات دیں گے، جو سب سے زیادہ قرآن مجید کی رمضان میں اور رمضان کے بعد 10 دنوں میں اس کی تلاوت کرے گا۔ دوسرا ہمارا منصوبہ ہے کہ حفظ قرآن کے اس بابرکت اور سعادت والے عمل میں ہمارے بچوں کی طرح ان کی ایک بڑی تعداد الحمدللہ اسکول کی تعلیم کے ساتھ حفظ کر رہی ہے، ہمارے والدین بھی شریک ہوں۔ اس کے لیے ہم نے ایک چھوٹا سا ٹارگٹ دیا ہے، 40 دن کے اندر رمضان اور رمضان کے بعد 40 دن کے اندر روزانہ 1 صفحے کے حساب سے 1.25 صفحے کے حساب سے قرآن مجید آپ یاد کریں گے۔ ان تمام سرپرستوں کو بھی ہم خصوصی انعامات دیں گے۔ اس میں ہم نے 2 پارے رکھے ہیں۔ ایک پارا آپ کا جو پارا بھی ہے چل جائے گا، مخصوص صورتوں کا بھی چل جائے گا، سورہ یاسین، واقعہ، ملک یا سجدہ کا بھی، لیکن اس میں سے ایک پارا پہلا پارا ہونا ضروری ہے، سورہ بقرہ کا پہلا پارا۔ اس کے علاوہ اور ایک پارا جنہوں نے حفظ شروع نہیں کیا، اگر انہوں نے 40 دن کے اندر 2 پارے حفظ کر لیے تو ہماری اس فہرست میں وہ آ جائیں گے اور ان کو ہماری اسکول کی طرف سے انعامات دیے جائیں گے۔ میری ماں و بہنوں اور میرے عزیز بھائیوں، یہ اتنی بڑی سعادت ہے قرآن مجید کے حفظ کی، اس کی توفیق سب کو نہیں ملتی، لیکن اللہ کی طرف سے اس کے دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ اس کی ترغیب کے لیے میں صرف آپ کو حدیث شریف میں جو اس کی تفصیل آئی ہے وہ بتانا چاہتا ہوں۔ ہر اچھے عمل کا بدلہ اللہ تعالیٰ، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، جب قبول فرمائیں گے اپنے فضل سے، اپنے بندے اور بندیوں کو بلا کر اس کا انعام دے دیں گے، جزا دے دیں گے، اتنا اجر آپ کے لیے ہے، جنت میں یہ آپ کا مقام ہے، ان سے کہہ دیا جائے گا اور وہ چلے جائیں گے۔ لیکن ایک ایسی نعمت قرآن مجید کی حفظ کرنے کی، بندوں کو بلا کر اس کا اجر، اس کا ثواب ان کے حوالے نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی انتظام ہوگا، اور کھربوں کے مجمع میں اللہ حفظ کرنے والے اپنے بندوں اور بندیوں کو، چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے عمر کے ہوں، اللہ تعالیٰ انعام دینے کے لیے اپنے عرش کے پاس بلائیں گے۔ سب سے پہلا انعام ان کا یہ ہوگا کہ ان کو بلانے کے لیے ان کا نام نہیں لیا جائے گا، ان کے والدین اور ان کے والد کا نام لیا جائے گا، فلاں کی بیٹی اور فلاں کا بیٹا یہاں وہ تشریف لائے۔ یہ سب سے بڑا اعزاز ہوگا۔ دوسرا اعزاز یہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس بندے بندی سے کہیں گے
قرآن مجید کی ایک ایک آیت پڑھتے جا اور ایک ایک منزل اوپر چڑھتے جا. ظاہر بات ہے کہ 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں. 6000 منزلہ عمارت جنت میں حفظ کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ صرف حفظ کی برکت سے عطا فرمائیں گے. تیسرا انعام ان کے لیے ہوگا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے جہنم میں جا کر دیکھو آپ کے قریبی رشتہ داروں میں سے اپنے گناہ کی وجہ سے کوئی آگ میں جل رہا ہے، مجھے ان کا نام آ کے بتا، میں ان کو تمہارے قرآن مجید حفظ کرنے کی برکت سے خوش ہو کر ان سب کو جہنم سے آزاد کروں گا. آدمی جائے گا، ڈھونڈے گا اپنے والد کو، اگر پہلے سے جنت میں ہے، والدہ جنت میں ہے، اس کے بعد اپنی بیوی یا اپنے شوہر، اپنے بیٹے یا بیٹی کو تلاش کریں گے اور پھر اللہ کے پاس ایسے 10 آدمیوں کے نام لا کر پیش کریں گے جو اپنے گناہ کی وجہ سے وقتی طور پر جہنم میں جل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس حافظ بندے یا بندے کی اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اس کی شفاعت کو قبول فرمائیں گے. اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. دنیا کی تمام نعمتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن حفظ قرآن کی نعمت سب سے بڑی نعمت ہے ایمان کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پیدا ہونے کے بعد. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کے نام سے ہمارا اسکول ہے، ایک دفعہ تشریف لایا بھٹکل. میں بہت چھوٹا تھا. مولانا نے بہت افسوس کے ساتھ کہا اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے نوازا ہے، لیکن ایک میری محرومی ہے کہ میں نے قرآن مجید مکمل حفظ نہیں کیا. پھر مولانا کو احساس ہو گیا، واپس چلے گئے اور اپنے خادم سے مولانا نے روزانہ قرآن مجید سنانا شروع کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو چند مہینوں میں حافظ بنا دیا. اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے بادشاہ تھے، دنیا میں اتنی بڑی حکومت شاید کسی کی ہوگی. انہوں نے اپنے بچے کو حافظ بنایا اور اپنے والد کی خدمت میں پیش کیا کہ آپ کا پوتا حافظ ہو گیا. شاہ جہاں رونے لگا، کہنے لگے ابا آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ کا پوتا حافظ ہو گیا. کہنے لگے اورنگزیب تو نے اپنا انتظام کر لیا، میرا کیا ہوگا، میرا انتظام نہیں ہوا. پھر بتایا تیرا بچہ تیرے کو جنت میں لے جائے گا، لیکن تو اگر حافظ ہوتا تو مجھے جنت میں لے جائے گا. اورنگزیب اتنی مصروفیت کے باوجود واپس گئے، چند مہینوں میں حافظ ہوئے. پھر والد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمانے لگے اب آپ کا بھی اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا. پوچھا کیا ہوا، کہنے لگے آپ کا بیٹا اورنگزیب بھی حافظ ہو. اتنے بڑے مصروف ترین انسان مولانا علی میاں جیسے، اورنگزیب جیسے مصروف ترین بادشاہ بھی وقت نکال کر حافظ ہو سکتے ہیں. اب ہمارے شہر میں الحمدللہ چند سالوں سے حفظ کا اللہ تعالیٰ نے بہت شوق عطا فرمایا. 65 سال کی ایک عورت بیوہ ہونے کے باوجود عدت کے دوران انہوں نے حفظ مکمل کیا. ابھی گزشتہ ہفتے میں اپنی ایک قریبی عزیزہ کے پاس گیا، ان کے شوہر کا انتقال ہوا، ان کا ایک ہی بچہ ہے، ان کا بچہ ہمارے اسکول میں پڑھتا ہے. اسکول کے ساتھ اس نے حفظ مکمل کیا علی پبلک میں، اور اس کی ماں نے عدت کے دوران 9 مہینے میں، مظہرہ اس کا نام ہے، اس نے قرآن مجید حفظ کر لیا. 65 سال کی عورت بیوہ اور چھوٹے 6 سال کا بچہ بھٹکل کا، ہمارے شہر کا 7 سال کی اس کی بہن جب حفظ کر سکتی ہے تو اللہ نے کتنا اچھا موقع دیا ہے. مجھے امید ہے کہ اس نیت کے ساتھ جو ان 2 پاروں کو حفظ کریں گے، میں اس کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دے کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. ہم نے لاک ڈاؤن میں مولانا ابوالحسن ندوی اسلامک اکیڈمی بھٹکل کی طرف سے اعلان کیا تھا کہ اس زحمت کو رحمت میں بدلیے، اور ہم نے پورے ہندوستان میں اعلان کیا تھا مختلف اعمال کرنے ہیں لاک ڈاؤن کے دوران. سب سے زیادہ قرآن پڑھنا، قرآن یاد کرنا. 2 پاروں کا ہم نے اس میں مسابقہ رکھا تھا. 1900 سے زیادہ لوگوں نے 2 پارے انہوں نے یاد کیے لاک ڈاؤن کے اندر. 350 ہمارے مرد اور عورتیں، بچے اور بچیاں اس میں سے ایسی نکلی جنہوں نے 2 پاروں کے بعد بھی اپنا حفظ جاری رکھا. اور 6 سال کا جو بچہ بھٹکل میں حافظ ہوا، 7 سال کی اس کی جو بہن حافظ ہوئی، ان کے والدین کا کہنا تھا کہ ہم نے اسی مسابقے میں حصہ لیا تھا 2 پارے کے. تو سورہ بقرہ کا پہلا پارا یاد کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ شوق پیدا کر دیتے ہیں اور ذہن میں بات آ جاتی ہے کہ حفظ کرنا ہے. اسی لیے ہم نے سورہ بقرہ کا پہلا پارا رکھا ہے. مجھے اپنی تمام بہنوں سے امید ہے روزانہ اگر ہم 10 منٹ، 15 منٹ، ایک نماز سے پہلے، ایک نماز کے بعد بھی نکالیں گے، اللہ تعالیٰ ایک صفحہ نہیں 10 صفحے اور 20 صفحے روزانہ یاد کرائیں گے. اتنا اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے. مجھے امید ہے کہ ہمارے تمام سرپرستان اس پر توجہ دیں گے. 40 دن کا وقفہ ہے، اگر 5 دن آگے پیچھے بھی ہو جائے کوئی بات نہیں. آپ رمضان اور رمضان کے بعد 10 دن کے اندر اگر 2 پارے حفظ کر لیتے ہیں، مجھے اللہ کی ذات سے امید قوی ہے کہ پھر انشاءاللہ آپ چند 8، 6 اور 9 مہینوں میں، بلکہ 1 سال میں اللہ تعالیٰ آپ کا حفظ مکمل کر لے گا. اور یہ نعمت جب آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، پھر آپ خود کہیں گے شادی کا وہ مزہ نہیں، بچے ہونے کا وہ مزہ نہیں، گھر ملنے کا وہ مزہ نہیں جو زندگی میں اللہ تعالیٰ نے مزہ دیا ہمیں قرآن مجید یاد کرنے کا. مجھے امید ہے کہ ہمارے پیرنٹس جو ہے اس پر توجہ دیں گے. اس رمضان کی مبارک ساعتوں میں تھوڑا سا وقت نکال کر پھر اللہ کی مدد ہوگی. اس کے لیے آپ کو کچھ نہیں کرنا، روزانہ 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھ کر اللہ سے دعا کرنا، یا اللہ میں نہیں جانتی یا میں نہیں جانتا مجھے کس حافظ ہونا، لیکن میں نے طے کر لیا ہے کہ جو اپنے فرض سے مجھے اپنے حافظ بنائے گا، اللہ کسی طرح میرے لیے حفظ کو آسان فرما. 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھ کے دعا کر کے پھر ہم قرآن مجید یاد کرنا شروع کریں گے.
اور اللہ سے مانگتے رہیں گے ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری، پھر درود شریف سبحانک لا علم لنا، یہ 2-3 دعائیں ہیں، پھر انشاءاللہ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ شروع میں آپ کو پاؤ صفحہ یاد ہوگا، آدھا صفحہ یاد ہوگا، پھر ایک دن آئے گا، ہمارے بعض بچوں نے بتایا کہ ہم نے ایک دن میں الحمدللہ 18 صفحے بھی یاد کیے۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ سلسلہ جب شروع ہوگا تو ہمارے اسکول سے نکلنے والے تمام طلبہ انشاءاللہ جلد حافظ نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے والدین بھی ان کے ساتھ حفظ کریں گے۔ اس مسابقے میں شریک ہو جائیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے دنیا میں بھی اس کی برکت انشاءاللہ محسوس کریں گے۔ جزاک اللہ۔